خدا باپ کی اگاپے محبت میں شائن سٹار ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزوں، میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے اس خوبصورت دن کے لیے جو خدا نے ہم سب کی زندگیوں میں بخشا ہے، اور میں اپنی بہت ہی پیاری بہن سسٹر ایونجلسٹ سونیا خالد کی بہت مشکور ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بہت ہی پیارے بھائی پاسٹر عاشر منشا کی، کہ جنہوں نے مجھے شائن سٹار ٹیلی ویژن اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا تاکہ میں خدا کی کلام کی عمیق باتوں کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی بنوں۔ میرے عزیزوں، آج جس ٹاپک کو ہم سیکھیں گے وہ ہے خدا کی انسان سے محبت اور انسان کی خدا سے محبت۔ قبل اس سے کہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں، آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے آپ کو خدا کے ہینڈ اوور کریں۔ ہاللویا۔ آسمان اور زمین کل کائنات کے بنانے والے خدا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے رب الفاش خدا، میں دل اور دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کی شکر گزاری کرتی اس خوبصورت لمحہ کے لیے جو آپ نے میری زندگی میں اور تمام ناظرین کی زندگی میں بخش رکھے ہیں۔ اے رب الفاظ خدا، ہمیں فضل عنایت کیجیے کہ اے خداوند آج کا آپ کا کلام ہم تمام زندگیوں کے لیے کثرت سے برکت کا باعث ٹھہرے۔ خداوند ہمیں سننے والے کان، سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عنایت کر دیجیے گا، تاکہ اے خدا آج کا آپ کا کلام جو ہماری زندگیوں میں بویا جائے، ہمارے دلوں کی زمین میں بویا جائے، وہ اے خداوند کثرت سے بے پھل نہیں بلکہ با پھل ٹھہرے۔ خداوند شائن سٹار ٹیلی ویژن کے لیے آپ کی کثرت سے برکات کو مانگ لیتی ہے۔ رب الفاظ خدا، اے خداوند مینجمنٹ کے لیے ٹاپ ٹو باٹم ایک ایک چیز کے لیے خداوند آپ کی برکت کی دعا مانگتی۔ ایک بار پھر میں اپنے آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک آپ کی حضوری میں اور آپ کی معموری میں چھپائے رکھتی۔ خداوند بولنے والی میں نہیں بلکہ آپ کا پاک روح ہو جو مجھ میں سے ہو کر بولے، اور اے خداوند یہ آج کا آپ کا زندہ کلام بتھیری زندگیوں کے دلوں پر چوٹ کرے، اور اے خداوند ان کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ اے میرے خداوند آپ نے ایسا کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ بڑے ایمان سے مانگتے اور پا لیتے خدا کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ میرے عزیزوں، آج پاک روح کی رہنمائی کی وجہ سے اور پاک روح کی رہنمائی کی بدولت میں اور آپ ہم سب مل کر سیکھیں گے، وہ ٹاپک ہے خدا کی انسان سے محبت اور انسان کی خدا سے محبت۔ پہلی بات جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنی محبت ہم سے کس طرح سے ظاہر کی۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے، جن کے پاس بائبل مقدس ہے، عہد جدید میں سے پہلا یوحنا کا عام خط، اس کا 4 باب، اس کی 9 اور 10 آیت۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے اور اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزوں، جس طرح سے آپ سب جو میڈیکل فیلڈ میں ہیں یا آپ سب بخوبی واقف ہیں، ہمارے دل کے 4 چیمبرز ہیں، ہمارے دل کے 4 چیمبرز ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے لو کی، محبت کی بے شمار کائنڈس ہیں، لیکن میں آج آپ سب کے ساتھ پیار کی یا محبت کی 4 کائنڈس کو، 4 اقسام کو آپ سب کے ساتھ بیان کرنے والی بنوں گی، تاکہ ہم بخوبی اور اچھے طریقے سے سمجھنے والے بنیں کہ محبت در حقیقت ہے کیا، خدا نے ہم سے کیسی محبت کی اور ہمیں خدا سے کیسی محبت کرنی ہے۔ محبت کی جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے اگاپے لو، اور اگاپے لو کی میننگ ہے یا ڈیفینیشن ہے لو آف مین کائنڈ یا پیور لو، خالص محبت، غیر مشروط محبت۔ میرے عزیزوں، میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں، چاہے وہ ماں باپ کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، ازدواجی زندگی کی محبت ہے، ہر ایک محبت میں ایک شرط ضرور پائی جاتی ہے، یا کئی
شرائط ضرور پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے زندہ خدا نے بغیر کسی شرط کے غیر مشروط ہم سے محبت کی۔ اس کی محبت نا تبدیل، لازوال اور لامحدود ہے۔ اگاپے محبت ہم سے کس نے کی؟ ایک ہی ذات ہے جس نے اگاپے محبت ہم سے کی، اور وہ ہے میرا اور آپ کا خدا، میرا اور آپ کا یسوع المسیح۔ پیور لو، جس نے ہم سے پیور لو کیا، ہم سے خالص محبت کی، وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ دوسری محبت کی قسم جو ہم دیکھیں گے وہ ہے سٹورج لو۔ اور سٹورج لو کون سی محبت ہوتی ہے؟ یہ وہ محبت ہوتی ہے جو ہمارے ماں باپ ہم سے کرتے ہیں، یا با الفاظ دیگر کہا جائے تو فیملی کی محبت کو سٹورج لو کہتے ہیں۔ جو ماں باپ اپنی فیملی سے محبت رکھتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں، اس محبت کو سٹورج لو کہتے ہیں۔ تیسری محبت کی قسم جو ہم دیکھیں گے وہ ہے فلیا لو۔ فلیا لو کون سی محبت ہوتی ہے؟ لو آف فرینڈس، دوستوں کے ساتھ جو ہم محبت کرتے ہیں یا محبت رکھتے ہیں، اس محبت کو ایک نام دیا گیا ہے، اور وہ نام ہے فلیا لو۔ اس کے علاوہ جو محبت کی آخری قسم میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے ایروس لو۔ ایروس لو کون سا لو ہوتا ہے یا کون سی محبت ہوتی ہے؟ یہ وہ محبت ہوتی ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے، ازدواجی رشتے میں جو محبت ہوتی ہے، اس کو ایروس لو کہتے ہیں۔ میں نے 4 محبت کی اقسام آپ سب کے ساتھ بیان کی۔ سب سے پہلی محبت کی قسم جو کہ ہے اگاپے لو، اور وہ لو اور یہ محبت ہم سے صرف اور صرف ہمارا زندہ خدا کرتا ہے۔ دوسری محبت جو میں نے آپ سب کے ساتھ بیان کی وہ ہے سٹورج لو، فیملی کی محبت، ماں باپ کی محبت۔ تیسری محبت جو میں نے آپ سب کے ساتھ بیان کی وہ ہے فلیا لو، یعنی کہ دوستوں کے ساتھ محبت۔ اور چوتھی محبت کی قسم جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی وہ ہے ایروس لو، جو کہ میاں اور بیوی کے درمیان، ازدواجی رشتے کے درمیان جو محبت ہوتی ہے۔ یہ تھی دنیاوی محبت کی اقسام، یا محبت کی جو دیگر اقسام ہم دیکھتے ہیں، یہ ہم نے وہ سیکھی۔ اب آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی محبت کا اظہار ہم سے کس طرح سے کیا۔ بائبل مقدس میں مرقوم ہے، ہم سب اس آیت سے بخوبی واقف ہیں، اور بچے کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آیت یاد ہے، اور ہم سب کو یہ آیت بخوبی یاد ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزوں، میں اس کلام کو یا اس ورس کو کچھ اس طرح سے لیتی ہوں، اگر ہم سب زندگی رکھتے ہیں اور دنیاوی زندگی رکھتے ہیں، اور اگر ہم دنیاوی چیزوں کی بات کریں، میرے پاس یا آپ کے پاس کوئی ایک بہت ہی فیوریٹ میری اور آپ کی چیز ہے۔ فار ایگزامپل میں اپنی واچ کی بات لے لیتی ہوں کہ یہ میری بہت فیوریٹ واچ ہے، اور اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ مجھے یہ واچ دے دیں تو میں یہ والی واچ نہیں دوں گی، میں اس سے ایکسکیوز کر لوں گی کہ میں آپ کو بالکل سیم اسی طرح کی واچ لا کے دوں گی، بٹ دس از مائی فیوریٹ، آئی کانٹ گیو اٹ ٹو یو۔ یہ میری بہت پسندیدہ واچ ہے، یہ میں آپ کو نہیں دے سکتی۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، یہ فطرت ہمیں خدا کی طرف سے ملی ہے۔ میں جو بات آپ سب کے ساتھ ڈیلیور کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کے پاس صرف ایک بیٹا تھا، یسوع المسیح، لیکن خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی ہمارے لیے اس جہان کے گناہوں کے کفارہ کے لیے دینے سے دریغ نہ کیا۔ What a wonderful love God has done with us۔ کتنی خوبصورت محبت خدا نے مجھ سے اور آپ سے کی ہے۔ اس کے پاس صرف ایک بیٹا تھا، اور اس نے ایک بیٹا ہی مجسم کر کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ اور بیٹے کی وفاداری دیکھیں، یسوع مسیح کی وفاداری دیکھیں، یسوع مسیح کی محبت ہمارے لیے دیکھیں کہ اس نے اپنے بدن کی فکر نہ کی، اس نے میری اور آپ کی خاطر وہ کیل جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ٹھونکے جانے تھے اور ٹھونکے جانے چاہیے بھی تھے،
کیونکہ گناہ تو ہمارے تھے، گناہ ہمارے آباء و اجداد کے تھے، گناہ آدم اور حوا کا تھا، لیکن کیسی محبت ہے یہ کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنے ہاتھوں میں کیل کھا لیے۔ کیسی محبت ہے یہ کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنے پاؤں میں کیل کھائے۔ کیسی محبت ہے یہ کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے کانٹوں کا تاج پہنا۔ اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کے ہاتھ، اپنے ایک ہاتھ میں سوئی رکھیں اور اس کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لگائیں تو اس کی چبھن ہمیں اتنی زیادہ ہوگی کہ شاید ہمارے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے۔ یاد کیجئے وہ تقریباً 6 انچ کے کیل جو میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح کے بدن مبارک میں ڈالے گئے، اس کو ٹھوکا گیا، اور ہر طرح کی سیاست اور ہر طرح کی لان تان میرے اور آپ کے یسوع المسیح نے برداشت کی۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ کیسی محبت ہے یہ! خدا نے اپنی محبت کا اظہار اپنے اکلوتے بیٹے کے وسیلہ سے کیا، اور پھر بیٹے نے بھی اپنے محبت کا اظہار اپنے بدن کا فدیہ دے کر میرے اور آپ کے لیے کیا۔ یہ ہے خدا کی انسان سے محبت اور یسوع مسیح کی میرے اور آپ سے محبت۔ میرے عزیزوں، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اس دنیا کی ہر محبت کو زوال ہے۔ غور سے سنیے گا، اس دنیا کی ہر محبت کو زوال ہے، لیکن خدا کی محبت لازوال ہے۔ وہ کبھی بھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، چاہے جتنا قریبی رشتہ کیوں نہ ہو وہ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہمارا زندہ خدا نہ کبھی ہمیں چھوڑتا ہے اور نہ ہی کبھی ہمیں چھوڑے گا۔ What's the reason behind this؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھ سے اور آپ سے غیر مشروط محبت کی ہے۔ اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا ہے۔ یہ ہے خدا کی انسان سے محبت۔ آئیں دیکھیں کہ انسان کی خدا سے کیا محبت ہے، یا بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو خدا سے کیسی محبت کرنی چاہیے، خدا ہم سے کیسی محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 46 آیت میں مرقوم ہے۔ یسوع مسیح خود فرما رہے ہیں، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ کتنی غور طلب بات یسوع مسیح نے مجھ سے اور آپ سے کی ہے۔ میرے عزیزوں، محبت کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ ہے فرما برداری، اوبیڈینسی۔ اگر ہم بہت زیادہ دعوے کرتے ہیں کہ خدا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، خدا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یا ہم اپنے دنیاوی رشتوں کے ساتھ دعویٰ کریں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں یا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن اگر ہم انہیں اس محبت کو اپنے ایکشنز کے تھرو ڈیلیور نہیں کریں گے، ریپرزنٹیشن نہیں کریں گے، تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ لفظوں کے ذریعے سے پتہ نہیں چلے گا، ایکشنز کے تھرو پتہ چلے گا۔ ایک کوٹیشن میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی، ایکشنز اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ اعمال، ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے لفظوں سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں، ان سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح یا خدا باپ، یہوہ پاک خدا کیسی محبت کا تقاضا ہم سے کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں پر مانیں، ہم اس کے حکموں کو مانیں اور اس کے حکموں کو عمل میں لائیں، اپنی زندگیاں خدا کے کلام کے بالکل اس پر عمل کریں جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ خدا کے کلام پر عمل کرنے سے ہم اس بات کو خدا کو دکھا سکتے ہیں، ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں، یس جیزس آئی لو یو، یس فادر گاڈ آئی لو یو۔ خدا ہم سے ایسی محبت کرتا ہے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گی، آج انسان کن محبتوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ سب سے پہلی، انسان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔
میں بہت ڈس ہارٹڈ ہوتی ہوں جب مجھ تک یہ نیوزز پہنچتی ہیں کہ کسی نے کسی کی محبت میں مبتلا ہو کر سوسائڈ کر لی یا اپنے آپ کو دکھ پہنچایا۔ میرے عزیزوں، میں اسپیشلی تمام ینگسٹرز کو انکریج کرنا چاہوں گی، پلیز جو خدا نے آپ سے محبت کی ہے، آپ اس محبت کو منحوظ خاطر لے کر آئیے۔ آپ کو کسی انسان نے نہیں بنایا، آپ کو خدا نے بنایا ہے۔ انسان کی محبت تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی بھی ہے اور کم بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارا زندہ خدا ہے جس نے ہم سے کامل محبت کی، جس نے ہم سے پیور لو کیا۔ تو آپ کیوں ایک انسان کے پیچھے اپنی زندگی کو، اپنی نہ صرف زندگی بلکہ اپنی آخرت کو بھی تباہ کرنے کے موڑ پر ہیں؟ دوسری بات، آج انسان کس سے محبت کرتے ہیں؟ نشے سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، نوجوان نسل کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ ان کو خدا کی محبت نظر نہیں آ رہی، ان کو صرف وہ جو نشہ کرتے ہیں اس سگریٹ کی محبت نظر آ رہی ہے، اس الکوہل کی محبت نظر آ رہی ہے، اس کو ڈیفرنٹ ڈرگس کی محبت نظر آ رہی ہے۔ تیسری بات، انسان کو آج محبت ہے اپنے مال و متاع کے ساتھ، اپنی مال و دولت کے ساتھ، اور مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے انسان اتنا، میں اور آپ اتنے ہم بیزی ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کا شکر ادا کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ کیا یہ محبت خدا مجھ سے اور آپ سے مانگ رہا ہے؟ کیا ایسی محبت خدا نے ہم سے کی ہے؟ چوتھی بات، آج ہمیں محبت ہے اپنی جاب سے، اپنے کام کاج سے، جہاں پر ہم جاب کرتے ہیں، جہاں سے ہمیں انکم ریسیو ہوتی ہے، جہاں سے ہم اپنے سارے ریسورسز کو چلاتے ہیں، آج ہمیں اس سے محبت ہے۔ آج کے انسان کو محبت ہے اپنی جاب سے۔ آج کا انسان اپنی جاب پر تو بہت اپنی پنکچویلٹی کو شو کرتا ہے، اور جاب پر جانے کے لیے اگر اس کو 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے بھی اٹھنا پڑے تو وہ بغیر منہ بنائے یا بغیر کسی پریشانی کے اٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ مجھے وہاں سے پے ملنی ہے، مجھے وہاں سے پیسے ملنے ہیں۔ لیکن آج کا انسان بھول گیا ہے کہ وہ خدا جو ہمیں سانسیں دیتا ہے اور مفت سانسیں دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سب کے ساتھ ایک ریئل واقعہ کو شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک بہت بوڑھا انسان تھا اور اس کو سانس کا مسئلہ ہوا، استھما پرابلم ہوا اس کو، اور وہ صرف 24 آورس کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا۔ اور جب اس کو ہوش آئی یا اس کی طبیعت تھوڑی سی سٹیبل ہوئی اور نرس اس کے روم میں آئی، نرس نے ایک بہت لمبا سا بل کی لسٹ اس کے ہاتھ میں دے دی، اور وہ اس بل کو دیکھ کر زار زار رونے لگ گیا۔ اس نرس نے پوچھا، اس نرس کے ذہن میں آیا کہ شاید یہ بہت غریب ہے جس کی وجہ سے یہ بل پے نہیں کر پائے گا، اور بل کو دیکھ کر یہ ایموشنل ہو گیا ہے یا یہ رونے لگ گیا ہے۔ اس نرس نے کیا کیا، اس سے کہا کہ سر، اگر آپ بل پے نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو اس بل میں تھوڑا سا کنسیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اس شخص کا جواب سن کر میں خود حیران ہو گئی۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں اس بل کی پیمنٹ کو دیکھ کر، پیسوں کو دیکھ کر نہیں رو رہا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا خدا جس نے مجھے 96 ایئرز تک، وہ اس شخص کی جو عمر تھی وہ 96 ایئرز تھی، وہ شخص زار زار رونے لگ گیا کہ میرا خدا جس نے 96 ایئرز تک مجھے مفت میں سانسیں دی، میں اس کا شکر ادا نہیں کر پایا، میرے لیے اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ آج جب کہ میرے ہاتھ میں آپ لوگوں نے ایک لمبی سی لسٹ بل کی پکڑا دی ہے، مجھے اب احساس ہوا ہے کہ وہ خدا جو مجھے چلاتا آیا ہے، وہ خدا جو مجھے مفت آکسیجن پرووائڈ کرتا آیا ہے، میرے پاس اس کو دینے کے لیے وقت نہ تھا۔ میرے عزیزوں، میں آپ سب کو انکریج کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی جابس کو چھوڑ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی ادر ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیں، میں صرف بات پر انفسائز کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے وقت میں سے خدا کو وقت ضرور دیں، خدا کو ضرور یاد کریں، خدا کی حضوری میں ضرور جھکیں۔ وہ خدا جس نے آپ سے ایسی محبت کی جس کی ایکسپلینیشن میں نے بگننگ میں، سٹارٹنگ میں ہی آپ سب کے ساتھ بیان کر دی ہے۔
اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو بھی گوئنگ آن رکھیں، لیکن جو خدا کا وقت ہے وہ ضرور خدا کو دیں۔ خدا کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ خدا کو آپ سے بیل گائے چاہیے، نہ ہی خدا کو آپ سے گاڑیاں چاہیے، نہ ہی خدا کو آپ سے بینگلوز چاہیے، نہ ہی خدا کو آپ سے پیسے چاہیے۔ خدا کو صرف اور صرف آپ کا وقت چاہیے۔ وہ آج بھی اپنی باہیں پھیلا کر انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا کب میرے پاس آئے گا، میری بیٹی کب میرے پاس آئے گی۔ میرے عزیزوں، میں آج آپ سب کو ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہیں اور ان گناہوں نے آپ پر اس طرح سے غلبہ پایا ہوا ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ریپینٹ اوور یور سنس۔ یہی وہ صحیح وقت ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اس سے کہیں کہ اے خدا، میں بھٹک گیا تھا، میں بھٹک گئی تھی، لیکن آج میری آنکھیں کھلی ہیں، میں اپنے سارے گناہوں پر پشیمان ہوں، میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں اور کرتا ہوں، اور جیسی محبت آپ نے مجھ سے کی میں بھی اب ویسی محبت آپ سے کروں گا۔ میرے عزیزوں، ہم ہولی اسپرٹ کی گائیڈنس کے وسیلے سے یہ کر سکتے ہیں۔ ہر روز ہولی اسپرٹ کو ویلکم کہا کریں کہ ہولی اسپرٹ آئی ویلکم یو ان مائی لائف۔ اور روح القدس کے مدد کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، آپ نے گناہ پر غلبہ پانا ہے، نہ کہ گناہ کو اپنے اوپر غلبہ پانے دینا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے اس کلام کے عوض مجھے اور آپ سب کو بہت برکت ملی ہے۔ میں جلدی سے اس ٹاپک کو جو میں نے اور آپ نے ہم سب نے مل کر سیکھا ہے ریکیپ کرنا چاہوں گی۔ آج ہم نے سیکھا کہ خدا نے انسان سے کیسی محبت کی، خدا نے انسان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، وہ بیٹا جو اس کے پاس صرف ایک تھا، میرے اور آپ کے لیے قربان کر دیا۔ اور انسان کو کیسی خدا سے محبت کرنی ہے، جیسی خدا نے انسان سے محبت کی، اپنی فرسٹ پرائیورٹی خدا کو دیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے باقی سارے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ خداوند اس کلام کے عوض مجھے اور آپ سب کو بہت برکت دے۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا مانگیں تاکہ آج کا کلام ہم تمام کی زندگیوں کے لیے کثرت سے برکت کا باعث ٹھہرے۔ آسمان و زمین کے خالق اور مالک، اے پیار سے بھرے ہوئے خداوند، میرا دل آپ کی شکر گزار سے بھرا ہے۔ اے خداوند، میں آپ کی منت کرتی کہ اے خدا، آج کا کلام ان تمام زندگیوں کے لیے، تمام ناظرین کے لیے، تمام سامعین کے لیے کثرت سے برکت کا باعث ٹھہرے، تاکہ اے خدا جیسی محبت آپ نے ہم سے کی، ہم بھی ویسی محبت آپ سے کرنے والے بنے۔ اے خداوند، ایک بار پھر میں شائن سٹار ٹیلی ویژن کے لیے، پاسٹر عاشر منشا کے لیے، اے خداوند ٹیم ممبرز کے لیے ایک چیز کو آپ کے کبھی ہاتھوں میں چھپائے دیتی۔ خداوند شائن سٹار کی حدود کو بڑھائیے، انہیں واقع برکت دیجیے، اپنے چہرے کا نور ان پر جلوہ گر فرمائیے۔ اے خداوند، مجھے اپنے کھیت میں پوری دیانتداری کے ساتھ چلنے کے لیے اور فصل کاٹنے کے لیے استعمال کیجیے۔ میرا ایمان ہے کہ اے میرے خداوند، آپ نے ایسا کر دیا ہے۔ جو کلام کے گہرے موتی، قیمتی موتی آج ان تمام کی زندگیوں میں خداوند بکھیرے گئے ہیں، وہ اے رب الفاظ خدا، میں آپ کی منت کرتی اس کلام کے عوض ان کو عمل کرنے کا بڑا فضل عنایت کیجیے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے ایسا کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ بڑے ماں سے مانگتی اور پا لیتی خدا کے اکلوتے بیٹے، ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔